رجب کا خاص وظیفہ کئی لوگوں کی زندگیاں بدل ڈالی۔ چلتے پھرتے صرف ایک تسبیح پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ یہ ذکر کر لو۔ اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے اللہ کی رضا کے لیے یہ ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اس کے دل کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں، پریشانیاں آسانی میں بدلنے لگتی ہیں اور وہ راستے کھلنے لگتے ہیں جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں بلکہ اللہ کے وعدوں پر یقین کا نام ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور استغفار کرنے والوں کے لیے اپنے خزانے کھول دیتا ہے۔ وظیفہ دراصل اللہ سے مانگنے کا ایک خوبصورت اور باادب طریقہ ہے۔ وظیفے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم الفاظ کو کوئی جادوئی چیز سمجھیں یا یہ گمان کر لیں کہ صرف الفاظ دہرانے سے سب کچھ ہو جائے گا، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ وظیفہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب ایک بندہ عاجزی کے ساتھ اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور بار بار اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو یہی رجوع وظیفہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور وہ بندے بہت محبوب ہیں جو اپنی غلطیوں کو مانتے ہیں، جو اپنی خطاؤں پر نادم ہوتے ہیں اور جو یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب اسے کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھاوا پسند نہیں، اسے شور شرابے والی عبادت پسند نہیں، اسے وہ عبادت پسند ہے جو خاموشی سے دل میں اتر جائے۔ اللہ کو وہ آنسو پسند ہیں جو تنہائی میں بہیں اور وہ سسکیاں پسند ہیں جو لوگوں سے چھپ کر اس کے سامنے کی جائیں، اور وہ دعائیں پسند ہیں جو ٹوٹے ہوئے دلوں سے نکلے۔ یہی وجہ ہے کہ استغفار کو اتنی بڑی فضیلت دی گئی، کیونکہ استغفار میں بندہ خود کو گنہگار مان کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور یہی کیفیت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ رجب کا مہینہ ایک بہت خاص مہینہ ہے۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ ان مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت اور عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے، ہمیں غفلت سے جگانے کے لیے آتا ہے اور ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے آتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا رخ بدل لیں۔ رجب ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر ہم نے ابھی بھی خود کو نہ بدلا تو شاید آگے آنے والے مہینوں کی برکتوں سے صحیح فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ رجب کو علماء تیاری کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ اپنے گناہوں کی فہرست پر نظر ڈالتا ہے، اپنی کوتاہیوں کو یاد کرتا ہے، اپنی نمازوں، اپنے اخلاق، اپنے معاملات اور اپنے تعلقات کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اللہ سے سچی توبہ کریں، کیونکہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، مگر حرمت والے مہینوں میں اس کی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ رجب میں کی گئی توبہ اگر سچے دل سے ہو تو آنے والے مہینوں کے لیے ایک مضبوط بنیاد بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا اور واضح طور پر یہ سمجھایا کہ ان مہینوں میں ظلم، گناہ اور نافرمانی سے خاص طور پہ بچا جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح ان مہینوں میں نیکی کا اجر بڑھتا جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کی سنگینی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے رجب کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ صرف عبادت میں اضافہ نہ کرے بلکہ گناہوں کو چھوڑنے کی سچی کوشش بھی کرے، کیونکہ اصل کامیابی گناہ چھوڑنے میں ہے۔ رجب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں بلکہ زبان کی حفاظت بھی عبادت ہے، آنکھوں کی حفاظت بھی عبادت ہے، دل کو حسد، کینہ اور بغض سے پاس رکھنا بھی عبادت ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ صرف اتنا کر لے کہ وہ غیبت چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دے، دل آزاری چھوڑ دے اور اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دے تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جو ہمیں شعبان کے لیے تیار کرتا ہے، شعبان ہمیں رمضان کے لیے۔ اگر رجب میں ہم نے اپنی اصلاح کی بنیاد رکھ لی تو شعبان اعمال میں پختگی آ جائے گی، اور جب رمضان آتا ہے تو بندہ عبادت کے لیے پہلے ہی تیار ہوتا ہے۔ لیکن اگر رجب اور شعبان غفلت میں گزر جائیں تو رمضان بھی اکثر رسمی بن کر رہ جاتا ہے اور ہمیں وہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتے جو ہمیں مل سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس ذکر کی جس کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اسے اخلاص کے ساتھ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور اس کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں پیدا فرماتا ہے۔ یہ ذکر کوئی بنیاد نیا ذکر نہیں، نہ ہی کوئی مشکل عمل ہے، بلکہ یہ وہ ذکر ہے جو قرآن اور سنت کی روح کے عین مطابق اور جس پر امت کا ہمیشہ سے عمل رہا ہے۔ یہ ذکر ہے استغفار۔
استغفار کا مطلب ہے کہ اللہ سے اپنی خطاؤں کا معافی مانگنا اور دل میں یہ پختہ ارادہ کرنا کہ آئندہ ان گناہوں کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ استغفار صرف زبان سے ادا کیے گئے الفاظ نہیں بلکہ یہ ایک مکمل کیفیت ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ، ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے کوتاہی کی ہے، میں کمزور ہوں، مجھے معاف فرما، تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کو مایوس دیکھنا نہیں چاہتا۔ استغفار کی برکتوں کا ذکر قرآن اور حدیث میں بار بار آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بندہ استغفار کرے تو ان پر آسمان سے بارشیں برساتا ہے، ان کے مال اور اولاد میں اضافہ فرماتا ہے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ استغفار صرف آخرت کی نجات کا ذریعہ نہیں بلکہ دنیا کی مشکلات کا حل بھی ہے۔ بہت سے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، رزق کی تنگی کی شکایتیں کرتے ہیں، گھریلو مسائل کا رونا روتے ہیں، مگر استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے۔ رجب کے مہینے میں استغفار کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ مہینہ ہمیں رک کر سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس مہینے میں روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کو اپنا معمول بنا لے تو وہ خود محسوس کرے گا کہ اس کے دل کی کیفیت بدل رہی ہے، دل میں سکون اترنے لگا ہے، غصہ کم ہونے لگتا ہے، اللہ پر بھروسہ بڑھنے لگتا ہے اور انسان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں، اس کا ایک رب ہے جو اسے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور اس کے لیے فیصلے کر رہا ہے۔ اب وہ تسبیح جو آپ نے روزانہ پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کم سے کم 100 مرتبہ جمعی دل کے ساتھ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس ذکر کو پڑھتے وقت جلدی نہ کریں، الفاظ کو سمجھ کر ادا کریں، دل میں اپنی غلطیوں کو یاد کریں اور اللہ سے سچی معافی مانگیں۔ اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اور اگر آنسو نہ بھی آئیں تو دل میں ندامت ہونی چاہیے کیونکہ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں رجب کے مہینے کے اس قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائیں، ہمیں چھوٹے بڑے تمام گناہوں کی معاف فرمائیں، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما اور ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرما، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک خیر اور عافیت کے ساتھ پہنچا دے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیری رضا والے بندوں میں شامل ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی اور ایمان افروزہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اس نیک عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو اسے ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسا عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی کے دل کی دنیا بدل دے، کسی کو علم عطا کر دے، کسی کی زندگی میں روشنی لے آئے اور اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے۔ یاد رکھیے، اچھی بات کو پھیلانا خود ایک نیکی ہے اور نیکی کا چراغ جلانے والے کبھی اندھیرے میں نہیں رہتے۔ معزز ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والے مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں برکتیں نازل کرے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کے دین اور دنیا کے مسائل آسان کرے، آپ کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، جاتے جاتے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں اور اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرتے جائیں۔